بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح لمحہ اول کے درس نمبر 19 میں کنویں سے پانی نکالنے کی مقداروں کی تحقیق، بقیہ جو موارد ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔ اس درس میں درج ذیل مطالب پر بحث ہوگی۔ 30 ڈول نکالنے کے موارد، اور شہید ثانی نے اس روایت کی سند کی تحقیق پیش کی ہے، اس پر بھی تبصرہ ہوگا۔ اور کنویں میں ایک قانون ہے، جمع مختلف و تفریق مجتمع، اس قانون کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی قانون کے ضمن میں علامہ محقق کرکی کی ایک تحقیق ہے جس پر شہید ثانی نے مناقشہ اور اعتراض کیا ہے، اس کو بھی ذکر کریں گے۔ اور پھر متعلقہ جو فرع ہے اس مسئلے کی، اس کی بھی وضاحت دی جائے گی۔ سب سے پہلے 30 ڈول نکالنے کے جو موارد ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں وَنَزْحِ 30 دَلْوًا لِمَاءِ الْمَطَرِ الْمُخَالِطِ لِلْبَوْلِ وَالْعَذْرَةِ وَخُرْءِ الْكَلْبِ فِي الْمَشْهُورِ وَالْمُسْتَنَدُ رِوَایَةٌ مَجْهُولَةُ الرَّاوِی۔ کنویں میں جب کوئی نجاست گرتی ہے تو اس سے مختلف قسم کی مقداریں ڈول پانی کے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں 30 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ نازحے کا عطف بہت پہلے ایک شہید کی تعبیر تھی، یطہر البئر بنازحہ، تو یہ اس نازحے پر عطف ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو مجرور پڑا ہے۔ تو معنی بھی یہ کریں گے کہ 30 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ کس نجاست کے لیے 30 ڈول نکالیں گے؟ لماء المطر، بارش کا پانی اگر اس میں گرتا ہے تو پھر اس کے لیے 30 ڈول نکالیں گے۔ کون سا بارش کا پانی؟ المخالط للبول، جس میں پیشاب ملا ہوا ہو، والعذرۃ، انسان کا فضلہ ملا ہوا ہو، اور خرء الکلب، کتے کا مدفوع ملا ہوا ہو، کتے کی نجاست ملی ہوئی ہو۔ فی المشہور، مشہور فتویٰ یہ ہے کہ اگر کنویں میں بارش کا وہ پانی مل کے گرتا ہے جس میں پیشاب، عذرہ، پاخانہ اور کتے کا مدفوع ملا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے 30 ڈول نکالنے واجب ہیں تاکہ کنواں پاک ہو جائے۔ والمستند روایۃ مجہولۃ الراوی، اب یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ان میں سے ایک ایک چیز گرتی تو اس کے لیے علیحدہ علیحدہ مقداریں معین ہیں۔ مثلا پیشاب کے لیے 50، مثلا مدفوع انسان کے لیے 50، اور بعض پیشابوں کے لیے 40، اور کتے کے مدفوع کے لیے پورا پانی نکالنا پڑتا ہے۔ تو پھر یہ جب سب مل کے آتے ہیں تو ان کے لیے 30 ڈول نکالے جا رہے ہیں، تو اس پر علمی بحث کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والمستند روایۃ مجہولۃ الراوی،
اس مطلب کی ایک روایت موجود ہے جو اس کی دلیل ہے، مستند یعنی دلیل، وہ ایک روایت ہے مجہولۃ الراوی جس کا راوی مجہول الحال ہے۔ سب سے پہلے روایت کو دیکھیں، یہ جناب علی قردوی کی ایک روایت ہے، امام ابو الحسن علیہ السلام سے منقول ہے، اور یہ روایت وسائل الشیعہ میں پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت، ظاہر ہے کہ شہید ثانی کے دور میں تو وسائل نہیں لکھی گئی تھی، ظاہراً بعد میں لکھی گئی ہے، تو اس دور میں جو کتب اربع تھی یا باقی کتابیں ان سے انہوں نے لی ہوگی۔ روایت میں ہے سألت ابا الحسن علیہ السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وابوال الدواب وارواثها وخرء الكلاب۔ میں نے امام ابو الحسن سے سوال کیا اس کنویں کے بارے میں جس میں بارش کا ایسا پانی آتا ہے جس میں پیشاب ملا ہوا ہے، عذرہ انسان کا فضلہ ہے، ابوال الدواب وارواثها اور چوپایوں کے پیشاب اور گوبر وغیرہ، وخرء الکلاب اور کتوں کے مدفوع وغیرہ ملے ہوئے۔ قال ينزح منها 30 دلوا، اس سے 30 ڈول نکالے جائیں گے۔ اب یہ روایت ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ فتویٰ مشہور ہوا ہے۔ سب سے پہلے شہید نے فرمایا مجہولۃ الراوی، اس کا راوی مجہول ہے، کیونکہ قردوی جو ہے اس سیاق میں اس کی توثیق کہیں نہیں ہوئی۔ وہ راوی مجہول ہوتا ہے جس کی توثیق بھی نہیں کی گئی، اس کو سچا بھی نہیں ذکر کیا گیا، اور جس کی تضعیف بھی نہیں کی گئی اس کو ضعیف بھی قرار نہیں دیا گیا، مجہول الحال ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن مجہول الحال راوی کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، غیر معتمد ہوتی، چونکہ اس راوی کی روایت پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے جس کی توثیق ہوئی، سچا راوی ہو، اس کی توثیق ہوئی ہو۔ تو یہ روایت مسائل و شریعہ ترجمہ وسائل الشیعہ میں ایک جلد صفحہ 140 پہ حدیث نمبر 2 میں ہے۔ اصلی وسائل الشیعہ عربی والی میں یہ حدیث نمبر 3 ہے، اس باب نمبر 20 کی۔ تو چونکہ بعض اوقات ترجمے میں بعض احادیث کو حذف کیا گیا ہے مقررات ہونے کے عنوان سے، تو اس وجہ سے یہ دوسرے نمبر پر آ گئی حدیث۔ شہید ثانی نے کہا کہ یہ مجہول ہے، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ قردوی اصل میں مسمع بن عبد الملک ہے، اس کا لقب ہے اور وہ سچا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ اس کے لیے حوالہ دیتے ہیں رجال نجاشی، اردو ترجمہ علامہ الطاف حسین کولاچی سے، کراچی سے یہ ترجمہ چھپا ہے، صفحہ 592 اور راوی کا نمبر 1123۔ اس میں مسمع بن عبد الملک کو کہا گیا کہ یہ شیخ باقر بن وائل بالبصرہ، بصرہ میں جو قبیلہ تھا باقر بن وائل، اس کا شیخ ہے، بزرگ ہے، واجہوہا، ان کی بہت بڑی شخصیت ہے، وہ سید المسامعہ، اور مسمع کا جو پورا خاندان ہے ان کا سید و سردار ہے۔ مسمع کے دادے اور پردادے کا نام بھی مسمع تھا، اس وجہ سے پورے خاندان کو بھی کبھی مسامع کہتے تھے۔ اس کا لقب قردین ہے، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کبھی لکھنے میں قردوی یا پڑھنے میں قردوی اس کو پڑھ دیا گیا ہو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وہی مسمع ہے تو پھر یہ سچا ہے۔ اور علامہ نجاشی نے کہا ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خواص میں سے تھا۔ امام نے فرمایا اے ابو سیار، میں تجھے ایک امر عظیم کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ یہ اپنی اردو کا حوالہ ہو گیا۔ ایک دوسرا بھی چھوٹا سا حوالہ یہاں پر عرض کر دیں۔ مجالس المومنین علامہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث آگرہ میں دفن ہیں، لاہور میں رہتے تھے، آج سے 400 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ تو اس میں صفحہ 613 پہ اس مسمع بن عبد الملک کا ذکر ہے اور اس کو باری برکم الفاظ میں سکہ قرار دیا گیا۔ اس کتاب کا ترجمہ علامہ محمد حسن جعفری
جو بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ڈیرہ غازی خان کے ہیں، بلکہ یہ الطاف حسین کولاچی اور یہ جعفری صاحب دونوں استاد شاگرد ہیں۔ جعفری صاحب استاد ہیں اور وہ شاگرد ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں راویوں کی کتنی توثیقات کے حوالے سے کام ہو چکا ہے۔ بہرحال اگر تو قردوی علیحدہ راوی ہو تو پھر بات علیحدہ ہے، اس کو مجہول ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر مسمع ہو تو پھر ہم اس کو ثقہ قرار دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف، وَإِيجَابُ خَمْسِينَ لِلْعَذِرَةِ وَأَرْبَعِينَ لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ وَالْجَمِيعُ لِلْبَعْضِ كَالْأَخِيرِ مُنْفَرِدًا۔ سوال ہوتا ہے اگر صرف عذرہ انسان کا فضلہ اس میں گر جائے تو اس سے تو 50 ڈول نکالنے پڑتے ہیں کنویں سے، وَأَرْبَعِينَ لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ اگر مرد کا پیشاب گر جائے تو اس کے لیے 40 ڈول نکالنے پڑتے ہیں، وَالْجَمِيعُ لِلْبَعْضِ اور بعض چیزیں انہی مقداروں میں ایسی ہیں کہ جس کے لیے پورا پانی نکالنا پڑتا ہے، والجمیع یعنی پورا پانی نکالنا پڑتا ہے کنویں کا، للبعض بعض جو نجاسیں اس میں ہیں، کل اخیر جیسا کہ خور الکلاب کی بات ہو رہی، تو خور الکلاب یعنی کتے کا جو مدفوع ہے اس کے لیے تو پورا پانی نکالنا پڑتا ہے، منفردن جب یہ علیحدہ علیحدہ گرتے ہیں تو پورا پانی نکالتے ہیں، جب یہ سارے مل کر بارش کے پانی میں مل کر اس میں جاتے ہیں تو ان کے لیے صرف 30 ڈول کافی ہیں۔ تو یہ سوال پہنچ گیا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں لا ینافی وجوب 30 لہ مجتمعا مخالطا للماء، ایک چیز کے لیے 50 ڈول نکالنا اور بول کے لیے 40 اور خر کلاب کے لیے پورا پانی نکالنے کا واجب ہونا منافی نہیں ہے کہ ان سب کے مجتمع اور اکٹھے ہو کر آنے کی صورت میں صرف 30 ڈول واجب قرار دیے جائیں۔ ہاں جی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اسی پر مناظرے ہوتے تھے پرانے دور میں، آپس میں جھگڑتے تھے، یہ ہے تو وہ کیوں نہیں، بھائی شریعت کا مسئلہ ہے اس کو سمجھے، روایات موجود ہیں، استنباطات موجود ہیں۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ مخالف نہیں ہے، اس کا تضاد نہیں ہے کہ جب یہ سب مل کر اور بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر کنویں میں گرے تو صرف 30 ڈول واجب ہو جائیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَبْنَى حُکْمِ الْبِئْرِ عَلَى جَمْعِ الْمُخْتَلَفِ وَتَفْرِيقِ الْمُتَّفَقِ، چونکہ حکم بئر جو ہے کنویں کا جو حکم ہے اس کی بنیاد ایک خاص قانون پہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جمع المختلف و تفریق المتفق۔ یہ ایک قانون ہے، قانون آب بئر یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو جمع کر دیتا ہے۔ ابھی ایک مسئلہ گزرا تھا کہ بکری اور خنزیر کے لیے 40 ڈول نکالنے ہیں۔ اب بکری ایک پاک و پاکیزہ جانور ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، چلو مر جائے تو پھر اس سے جو ہے نا جی مردار ہو جائے تو نجس ہے، لیکن پھر بھی خنزیر جو کہ نجس العین ہے جب وہ مر جائے تو کنویں میں گر جائے تو اس کے لیے بھی 40 ڈول ہے۔ مختلف الجنس چیزوں کو جمع کر دیا ہے حکم کے لحاظ سے، دونوں کے لیے 40 ڈول نکالنے کافی ہے۔ وَتَفْرِيقِ الْمُتَّفَقِ اور جو متفق الجنس چیزیں ہیں وہ بظاہر لگتی ہیں کہ ایک جیسی ہیں، ان کے حکم میں اختلاف ڈال دیا ہے۔ کیسے؟ سور، بیل کے بارے میں کہا تھا کہ پورا پانی نکالیں، اگر بیل کنویں میں گر کر مر جاتا ہے تو اس کے لیے پورا پانی نکالیں۔ وَبَقَرَ اور گائے کے لیے صرف ایک پور پانی نکالیں اگر وہ گر کر مر جاتی، حالانکہ بیل اور گائے ایک جنس کے فرد ہیں اور یہ پاک و پاکیزہ جانور ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اگر مردار ہو جائیں تو چلو نجس ہے، لیکن اتنا بڑا فرق، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنویں کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ مختلف الجنس چیزوں کو حکم میں ایک کر دیتا ہے
اور متفق الجنس چیزوں کو جدا کر دیتا ہے۔ اب شہید ثانی کا نتیجہ گیری دیکھیں کیسے وہ فیصلہ نکالتے ہیں۔ فجاز اضعاف ماء المطر لحکمہ، تو اب ایک تو ہم کنویں کے قانون کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مختلف چیزوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے۔ دوسرا ممکن ہے کہ بارش کے پانی میں مل کے وہ آ رہے ہیں، تو بارش کے پانی نے ضعیف کر دیا ہو اس کے حکم کو، یہ ممکن ہے۔ بارش کے پانی میں جب نجاسات مل جاتی ہیں تو ان کا پھر حکم ضعیف ہو جاتا ہے۔ اب وہ علیحدہ علیحدہ نہیں گننا کہ عذرا کے لیے 50، بول کے لیے 40 اور خور کلاب کے لیے پورا پانی، نہیں، چونکہ یہ بارش کے پانی میں مل کے آ رہے ہیں اس وجہ سے ان کا حکم کمزور ہو جائے گا، اور 30 ڈول نکالیں کافی ہے۔ وَإِن لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، شہید ثانی کے دور کے تھے، علامہ محقق کرکی، وہ بھی لبنانی تھے، اصفہان میں ہوتے تھے صفوی حکومت کے دور میں۔ ان کے سامنے بھی یہ سوال آیا تھا، انہوں نے پتہ کس طرح اس کو حل کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بارش کا وہ پانی مراد ہے کنویں میں گرنا جس کے لیے 30 ڈول نکالیں گے، جس میں عین نجاست عذرا اور خر کلاب اور بول موجود نہ ہو، بلکہ باہر کہیں پر پڑے تھے، اس سے بارش کا پانی مل کر آیا ہے، لیکن عین نجاست اندر نہ آئے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ آپ نے روایت کی تعویل کی، یہ اچھی تعویل نہیں ہے۔ عین نجاست بھی اگر آ جائے تو چونکہ قانون بئر مختلف ہے، اس کا قانون ہے کہ مختلف چیزوں کو جمع کر دیتا ہے، متفق چیزوں کو متفرق کر دیتا ہے، اور یہ چونکہ بارش کے پانی کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں اس وجہ سے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ تعویل نہ کریں کہ بارش کا پانی وہ مراد ہے جس میں عین نجاست ان میں سے نہ ہو، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اب ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر باس ہوتا ہے، لو خالط احدها کفت الثلاث، اب یہ تینوں اگر نجاستیں مل کر آتی تھی اس میں تو پھر کہتے تھے کہ کیا ہے، کافی ہے 30 ڈول کو نکالنا، بول عذرا اور خور کلاب۔ لیکن اگر ان میں سے ایک مل کر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ شہید ثانی جو ہے نا جی فرماتے ہیں، ان لم یکن لہو مقدر، اگر اس کے لیے علیحدہ مقدار نکالنی واجب نہ ہو تو پھر 30 ہی اس کے لیے نکال دیں، جو ان میں سے ایک نجاست مل کے آ رہی ہے بارش کے پانی میں، تو کافی ہوگا۔ لو خالط احدها، ان تین میں سے کوئی ایک بارش کے پانی میں مخلوط ہو کر آئے اس میں کنویں میں، تو 30 نکالنا کافی ہے۔ اگر اس کے لیے مقدار معین نہ ہو، او کانا وہو اکثر ہو، یا اس کے لیے کوئی مقدار ہے لیکن وہ کیا ہے اکثر مقدار یہی 30 ڈول ہیں، تو پھر بھی وہی 30 کافی ہو گئے۔ او مساوی، یا پھر اس کے مساوی ہوں، وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ اُقْتُصِرَ عَلَيْهِ، اگر 30 سے کم ہوں، اس کے لیے علیحدہ جو مقدار بیان ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اسی کم مقدار پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ تو اقل سے مراد کم مقدار ہوگی، مساوی سے اسی 30 کے مساوی ہوگی، اور اکثر سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اگر اس سے زیادہ بھی ہو تو چونکہ وہ بارش کے پانی کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں تو وہی کافی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا جی تفصیل دی ہے شہید ثانی نے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ حُكْمَ بَعْضِهَا كَالْكُلِّ، شہید اول نے بطور مطلق بیان کیا ہے کہ ان میں سے بعض بھی اگر وہ بارش کے پانی میں مل کر آتے ہیں تو ان کا حکم کل کی طرح ہے، یعنی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، 30 ڈول نکالنے چاہیے۔ وَغَيْرُهُ، اور دوسرے علماء نے کیا کیا، مطلق بیان کیا ہے کہ بِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِالْجَمِيعِ، کہ اگر یہ تینوں نجاستیں مل کر اس کے پانی میں آئیں تو پھر یہ 30 ڈول والا ہے۔ فَيَجِبُ لِغَيْرِهِ مُقَدَّرُهُ، تو اگر ایک ایک کر کے آئے تو اس کی اگر علیحدہ مقدار ہو تو پھر وہ واجب ہوگی، اویل جمیع، یا پھر اس کے لیے پورا پانی نکالنا چاہیے، تو فرق تو آئے گا۔ وَالتَّفْصِيلُ أَجْوَدُ، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے جو
تفصیل بیان کی ہے کہ چونکہ یہ بارش کے پانی کے ساتھ میل کر آ رہے ہیں تو 30 سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، 30 سے کم نہ ہو تو